اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام کلام اعلیٰ حضرت کی گونج. سبحان اللہ. ٹائٹل سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، بلکہ اب تو آپ بڑے متعارف ہو چکے ہیں اس پروگرام کے فارمیٹ سے کہ اس میں ایک کلام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ کلام رضا ہوتا ہے، اور پھر اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے. اور تشریح بیان تب کی جاتی ہے کہ جب ایک پیارے سے ثنا خواں اپنی خوبصورت مدھ بھری آواز میں اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی علامہ نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی تشریح فرما ہے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب اور ہم سب کے پیارے ثنا خواں علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب. آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں علامہ صاحب جتنے بھی ہم نے پروگرامز کیے یعنی اس سیریز میں کلام اعلیٰ حضرت کی گونج میں، یعنی وہ سب کلام سبحان اللہ، پر میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے سلام کی کیا بات ہے. کیا بات ہے. سلام رضا، سلام رضا جو ہے میں کہتا ہوں میں قربان، اور میں کئی بار قربان آپ کے اس انداز محبت پر ہے. سبحان اللہ. بلا شک و بلا شبہ حافظ صاحب پوری دنیا میں اردو لغت میں جو سب سے زیادہ مقبول عام سلام ہے وہ یہی سلام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے وہ اردو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں. ایک بزرگ بتاتے چاہے تھے، عربی ملک ہو چاہے امریکہ میں ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ شیئر کروں. فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسجد نبوی میں رات میں دروازے بند ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اکثر حاضری دینے کے لیے باہر حاضر ہوتا تھا. رات کے پہر مجھے اندر سے یہ آواز آتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یا سلام. اللہ. بزرگ فرماتے ہیں اور بڑے مستند بزرگ ہیں. اچھا. وہ فرماتے ہیں کہ رات کے پہر جب دروازے بند ہوتے تھے تو گنبد خضرا کی قربت سے یہ آواز آتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. علامہ صاحب اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب ہم نے اس سلام کے شعر پڑھے تو ہماری بھی کیفیت بن گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو نہیں مانتے ان کو بھی ماننا پڑا. چلے اتنا مان گئے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ہدایت عطا فرمائے، وہ سب چیزیں مان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان و عظمت اور رفعت اور بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اس بات کے ساتھ بھی نہیں مان رہے ہم، تو اس بات کے ساتھ مانتے ہیں کہ رب عطا فرمانے والا ہے اور محبوب کو عطا فرما رہا ہے، تو پھر عطائیں اور نوازشیں کس لیول کی ہوں گی. سبحان اللہ. یہی تو منوانا ہے، یہی تو ماننا ہے. اس کے ماننے میں مذائقہ بھی کچھ نہیں، وہ دے سکتا ہے اور وہ دے رہا ہے محبوب کو. ہے سبحان اللہ. علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور میں چاہوں گا ابتدائی طور پر اس حوالے سے، اس کی شاعری کے حوالے سے یا جو اس کے اشعار ہیں اس کے حوالے سے کچھ خاص بات کرنا چاہیں تو آپ. دیکھیں نا، امام الکلام کلام الامام، امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ چونکہ میرے امام کا کلام ہے، اگر آپ مجھے کہیں نا پوری ہدایت کی بخشش کے اندر صرف ایک کلام کو چوائس کر لیں تو میں اس میں سے سلام رضا کو چوائس کر لوں گا. واہ 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 واہ. کیونکہ 170 اشعار ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ایک ایک شعر پورا آتا ہے. سبحان. آپ دیکھیں اس میں حضور کا، میرے حضور کا سارا سراپا سر سے لے کر پاؤں تلک میرے آقا کا معجزہ ہی معجزہ ان اشعار میں موجود ہے. آپ کی تعلیمات ان اشعار میں موجود ہے، قرآن کی تعلیمات ان اشعار میں موجود ہے، بلکہ صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، بڑے بڑے اولیاء کا تذکرہ اس سلام کے اندر موجود ہے. واہ 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 واہ. بھائی جب سلام کی بات آ رہی ہے نا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بات ہونی چاہیے، مگر یہاں اہل بیت بھی ہیں، یہاں صحابہ بھی شامل ہیں، میرے سید الشہداء میرے حمزہ شامل ہیں، خاتون جنت شامل ہیں، مولا حسن، مولا حسین، اولیاء کرام، غوث پاک، چاروں مسالک کے ائمہ کرام، تمام مشرب کے امام، تمام مسلک کے امام. میں قربان جاؤں سلام رضا پر. اور شروع بھی کیسے پتہ کیسے کرتے ہیں؟ حضور کا نام لیا، لفظ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے معنی ہے جس کو چن لیا گیا، انتخاب کردہ. کیا کہنے، کیونکہ اس بارگاہ میں نا اتفاق نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے انتخاب ہوتا ہے. سبحان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی رحمت کی بھی جو جان اور جن کو چن لیا ہے اس مصطفیٰ پر سلام.
سبحان اللہ. اور یہاں بزم ہدایت سے مراد کوئی عام ہدایت کی بزم نہیں ہے. ہدایت کی بزم کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والوں کی جماعت. اور یہاں بالخصوص مراد انبیاء اور رسول، یعنی وہ سرکار جو شمع بزم ہدایت ہیں. ہدایت کی جو محفل ہے یعنی رہنمائی کرنے والوں کی جماعت، انبیاء رسول کی جماعت ہے، اس میں جو رونق محفل ہیں، جو شمع محفل ہیں، جو زینت محفل ہیں، وہ مصطفیٰ کریم ہیں اور ان پہ لاکھوں اربوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات ذہن میں آئی کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان عاشقوں کے امام ہیں، تو اچھا یہ بتائیے کہ انہوں نے حضور سے، حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے، اللہ کے ولیوں سے کس طرح محبت کا اظہار کیا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی صرف سلام رضا پڑھ لو سمجھ آ جائے گا. یعنی آپ کو کیا ہم بہت تفصیل سے بتائیں، صرف سلام رضا اس کا خوبصورت جواب ہے. ایک اعتراض آپ کو یاد ہوگا، حضرت کے کہتے تھے کہ درود و سلام پہ کچھ نہیں لکھا، درود و سلام پہ کچھ نہیں لکھا. تو آج یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کے سامنے صرف یہ سلام پیش کر دیا جائے، یہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ. سبحان اللہ. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، وہ درود دیکھ لیں اور یہ سلام دیکھ لیں. ایک سلام پڑھے لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے کہ ایک سلام پڑھے گا تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، جب کہے لاکھوں سلام تو کتنی رحمتیں مل رہی ہوں. اللہ اکبر. اور لفظ لاکھوں سے مراد لاکھوں نہیں ہے، یہاں مراد ہے بے حساب، لا تعداد، بے شمار، یعنی کروڑوں اربوں سلام مراد ہے. سلام بالکل لا تعداد. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا حافظ صاحب آغاز فرمائیے، اور ابھی انہوں نے مطلع کی تشریح بیان فرمائی تو اس کے ساتھ دوسرا شعر بھی ملا کر دونوں آپ بھی طلوع رحمت کیجیے. واہ واہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہا کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، وہ کسے دنا کے مالک، وہ کسے دنا کے مکین میرے مصطفیٰ کریم وہاں پہنچے تو کہا کہ جو شب اسرا کے دولہا ہیں، میرے محمد بنے ہیں دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ دائم درود. دائم درود یعنی دائم ذات تو صرف اللہ کی ہے، قائم ذات تو صرف اللہ کی ہے. تو اس رب کی رحمت کی طرف سے جو دائمی سلام آ رہا ہے، جو دائمی درود ہے، اے اللہ تو اپنے حبیب پر وہ دائمی سلام بھیج دے، وہ دائمی درود. ہم تو فنا ہونے والے ہیں، تجھے فنا نہیں ہے، صرف تیری ذات باقی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تو ہی دائم درود اپنے حبیب پر بھیج دے. نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. نوشہ کی معنی ہوتے ایک دولہا اور ایک معنی ہوتے سربراہ. آپ لغات اٹھائیں تو دونوں معنی نظر آئیں گے. تو نوشہ دولہا کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی نوشہ میاں، بھائی دولہا میاں ہیں. ایسے ہی سربراہ کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عام دنیا کی کسی بزم کی بات نہیں ہو رہی، اب جنت کی جو بزم ہے اس کے جو سربراہ ہیں، اس کے جو دولہا ہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم. سبحان اللہ. سبحان ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں علامہ صاحب خوبصورت بات میں نے اس پہ غور کی کہ وہ ہم نے علماء سے سنا، اور یقیناً روایتوں میں بھی ہے، آپ دونوں علماء تشریف فرما ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے. یعنی امام نے یہاں سلام میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ سلام کے آغاز میں ہی درود بھی بھیجا ہے. فقط سلام نہیں، جو ہم نے پہلا شعر آپ نے بھی پڑھا، شروع میں ہی آغاز میں ہی درود پیش کر دیا تاکہ یہ سلام بھی قبول ہو جائے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت اہتمام کیا جا رہا ہے. ترتیب ہے. آگے اشعار بھی اسی طرح ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، سبحان اللہ، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. دیکھیے سیکوینس سے چل رہے ہیں اشعار. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ پیش کریں تو ان میں سے کوئی ایک شعر ضرور پیش کریں لازمی، تاکہ درود بھی ہو جائے اور سلام بھی. اور ایک خوبصورت بات میں نے اور نوٹ کیا حافظ صاحب، وہ یہ کہ مختلف صیغوں کے انداز سے، صیغوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے یہاں کس بات کو شامل کیا گیا ہے، شب اسرا جو حضور کے لیے معراج. سبحان اللہ. یعنی جس پر خود حضور کے میں نے رب کا دیدار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی شب اسرا کے دولہا، یعنی حضور کے لیے کتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے، ون اینڈ اونلی. سبحان اللہ. امتیازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل وصف ہے، بہت ساری اوصاف ہیں مگر یہ بھی امتیازی وصف ہے.
اور یہ سب سے بڑا کہ رب کا دیدار. بھائی حضور کے تمام موضوعات میں دو بڑے موضوعات ہیں. نمبر ایک تو یہ شب معراج کا جو تحفہ ہے دیدار خداوندی، اور دوسرا قرآن کا اترنا. سبحان اللہ. قرآن کا نزول جو آپ کے سینہ اقدس پہ ہوا نا، یہ سرکار کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور دیدار خداوندی یہ بہت بڑا معجزہ. یعنی سرکار کو اور سرکار کے رب یعنی ہم سب کے رب کو راضی کرنے کے لیے مصرع کتنا کمال ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. اللہ نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں پہ خاصہ رہا ہے. واہ واہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. واہ. اور پھر جیسے قرآن پاک کا ذکر کیا آپ نے، معجزہ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. چناؤ الفاظ کا، اور پھر معجزات کا یکے بعد دیگرے ذکر ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم غریبوں ایک ایک ادا کا تذکرہ کرنا، جسم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرنا. پتلی پتلی اللہ قدس کی کون اتنا باریک بینی سے سوچتا ہے، اتنا باریک بینی. میرے امام، میرے کیا امام. کیا بات. اس میں کتنا سرور ہے میرے امام. سرور کتنا اس بات. لفظ میرا تو سب ثابت کر دے رہے بھائی، میرا گھر، میرے بچے، تو جو میرا امام ہوگا اس میں دیکھیے محبت اور قربت کیسی نظر آ رہی ہے. میں نے حضرت اس میں سب سے زیادہ جو لذت پائی ہے نا، ظاہر بات ہے اس لذت کے بعد ہی دیگر لذتوں کی آشنائی ملتی ہے، وہ ہے ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا. یعنی کتنا مزہ ہے اس میں یار. ہمارا نبی کہیں گے اور نبی حبو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دیگر امتی بھی موجود ہوں گی، تو ہم کہیں گے وہ جو شفاعت مقام محمود پر جلوہ فرمائے نا، وہ ہمارے نبی ہے. اللہ ہم ان کے امتی ہیں. میں صدقے یا رسول اللہ. حضور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں قرآن کا حکم ہے نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما. صحیح. ان پہ درود بھیجو، ان پہ کثرت کے ساتھ سلام بھیجو. تو کثرت سے سلام تو آ رہا ہے اور درود کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا، جو آپ کہتے ہیں ہمارا نبی، تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام. اور پھر ہم فقیروں کی فقیر، اب فقیر کی دولت کیا ہے؟ فقیر کی دولت، فقیر کی ثروت، فقیر کا سرمایہ، اس کا اثاثہ جو ہے وہ حضور کی ذات. واہ. ثروت کے معنی ہوتا ہے دولت، سرمایہ، اثاثہ. تو کہہ رہے ہیں ہم فقیروں کی کل جو سرمایہ ہے نا، کل جو ثروت ہے، کل جو دولت ہے، وہ حضور کی ذات ہے. اس مبارک ذات پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام. تو کس طرح ادب دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اس کلام کے اندر سلام رضا میں ایک ایک مصرع جو ہے نا، وہ آداب بارگاہ نبوی کو بیان کر رہا ہے. کیا جس طرح سورہ حجرات ہے نا، آداب مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، ایسے ہی اس کا مصرع جو ہے قرآن کی تعلیمات کے نقش قدم پر چلتے چلتے، تو یہ بھی ایک ایک شعر جو ہے حضور کے آداب کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے کنواں تو پیاس بجھا سکتا ہے، مگر دریا کی بات کچھ اور ہوتی ہے. دریا بھی جن علاقوں سے گزرتا ہے نا، بس انہی علاقوں کو سیراب کرتا ہے. یہ برستا ہوا ساون ہو، برستی ہوئی بارشیں ہوں، اور دریائے کرم جاری ہو، تو اس کی بات تو کچھ اور ہے نا. یہاں میں کہوں گا کچھ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علامہ صاحب، کچھ غیر معیاری اشعار کا اضافہ کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں لکھا ہے. جب اعلیٰ حضرت کے اشعار 170 سے زائد اشعار ہیں، 170 اشعار موجود ہیں، تو کوشش کریں امام کا کلام پڑھیں مکمل ہو رہی اور بات مکمل ہو رہی ہو. اب یہ جو شعر ہے، اس کا مزہ دوسری شعر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کیا معیار. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ نزدیک، وہ کانوں میں جو نور ہوتا ہے نا، تو حضور کا تو ایسا نور ہے، چاہے قریب ہو یا دور ہو. دور و نزدیک کی پکار کو 1.25 لاکھ کے قریب حجاج موجود ہیں. سبحان اللہ. کہاں؟ میدان عرفات کے اندر آپ جو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، جب آپ کی زبان اقدس کا نور ہے، آواز کا یہ اعجاز ہے، سبحان تو آخر تک کے جو صحابی ان کو بھی آواز پوری آ رہی ہے، کیا قریب ہو کیا دور ہو. جب آپ کی آواز کا اعجاز یہ ہے
تو پھر بتائیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں, چونٹی کی آواز تقریباً 3 میل کے فاصلے سے اس چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں, تو میری نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ کلام اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, اس کی شعر کی تشریح ہے. تو یہ امام فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اس میں قید ہو گئی اللہ مطلب ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, قید کر دیا, اور یہ قیودات سے آزاد ہے, دور و نزدیک کے تمام چیزیں باؤنڈیشنز. اور پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن لی. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی چونٹی کو کیسے پتا لگا اتنا دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے, سبحان اللہ. پر اللہ چاہے تو اس چونٹی کو بھی یہ سبحان اللہ طاقت دے سکتا ہے. جو رب چونٹی کو طاقت دینے پر قادر ہے, وہ محبوب پر اس کی عطائیں کس لیول کی ہوں, کیا بات ہے. کس انداز کی ہوں. جب معراج شریف کا موقع تھا تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھڑکی ایک ایک دروازہ بتایا. بخاری شریف کی وہ معروف حدیث ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے تو دیکھ کر بتایا, بیت المقدس کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, گویا وہ حاضر ہو گیا. اللہ کیا شان ہے میرا. اب دیکھیے کان جو ہوتی ہے نا, کان وہ اسی طرح سرنگ کی طرح ہوتی ہے, اندر ایک پوری کان ہوتی ہے, جیسے کوئلے کے کان ہیں, ہیروں کی کان ہے, سونے کی کان ہے. تو کہا کہ آپ کی جو کان مبارک ہے, تو یہ کان مبارک ایسے ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں گویا کہ مبارک نور کی سرنگ جا رہی ہے اندر تک. تو فرماتے ہیں تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لعل کرامت. تو عزت و بزرگی کی جو ہیرے ہیں, ہیرے جواہرات کی جو کان ہے, اس مبارک کان کو, اس گوشت مبارک کو لاکھوں سلام. یعنی کان 2 الگ الگ معنی میں ایک ہی لفظ استعمال ہے, صنعت ہے جو تجنی سے تام, آپ بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے, کیا کہنے حافظ. دیکھیں کان مبارک اور کان مبارک. واہ 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 سبحان اللہ. جی قبلہ. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. واقعی تحریر اور تقریر کے اندر جو میرے امام کو ملکہ حاصل ہے, فصاحت اور بلاغت میں جو آپ بادشاہ نظر آتے ہیں نا, آپ دیکھیں ایک لفظ کو اگر ایک ہی شعر کے اندر 2 بار استعمال کیا جائے نا, تو بسا اوقات یہ تکرار لفظی جو معیوب ہو جاتی ہے, جی عیب پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں ماتھا مبارک, اس کو جبین بھی کہتے ہیں, اور صحرا بنتا ہے تو بنتا بھی ایک اور سنت ہو گئی ہے نا. اب دیکھیں ماتھے پہ ہی صحرا بنتا ہے, تو آپ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں ماتھے کا استعمال لفظ الگ کر دیا, پھر لفظ جبین کو اس کو مزید کھول رہے ہیں, اور پھر صحرا چونکہ وہ ماتھے بنتا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور رہی بات شفاعت کی, تو شفاعت تو میرے مصطفیٰ کو ایسا عزم ملا ہے کہ شفاعت کبریٰ آپ کو مل گئی ہے. جب تک شفاعت صغریٰ کا حق کسی کو نہیں مل سکتا, جب تک میرے آقا شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولیں گے, ہے نا. جو آپ شعر پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو کیسی شفاعت ہے. تو میرے امام نے کہا نا, اگر کوئی شفاعت کا انکار کرے تو تم بھی کہہ دو ہاں میرے آقا تمہاری شفاعت نہیں کریں گے, تم انکار کر رہے ہو نہیں کریں گے, ہم مانتے ہیں آقا ہماری شفاعت ضرور کریں گے. اس دن کب کا مل چکا اب تو حضور, اب شفاعت بالمحبت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, جب ماتھے پہ شفاعت کا صحرا سجا تو کہتے ہیں اور وہ نظر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ کا احترام کون نہیں کرتا. وہ مبارک آنکھیں, وہ مبارک نظریں, مبارک نگاہیں جہاں پڑ جاتی ہیں وہ دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. حق تو میرا بھی ہے نا کہ میدان محشر میں سرکار کی وہ نگاہ عنایت ہم پہ پڑ جائے, حق تو میرا بھی ہے. تو میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ مبارک جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, یعنی ٹوٹے ہوئے دل, مرجھائے ہوئے دل جو بالکل بے آسرا ہوں گے, بے سہارا ہوں گے, کوئی سہارا نہیں ہوگا, یہ سرکار نے دیکھ لیا نا
یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے. تو جس پر نگاہ پڑ جائے گی نا وہ کہے گا کہ باقی اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سرکار کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے نا تو حق میرا بھی ہے، سرکار ضرور ضرور میری شفاعت کریں گے. واہ واہ سبحان اور پھر اللہ. جس پر نظر پڑ گئی تو وہ کیسا ہوگا کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. کہتے ہیں کہ حضور کی چمک ایسی تھی کہ بلکہ آپ کے رخسار مبارک ایسے چمکتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر ہم دن کے وقت بھی اگر حضور کے ساتھ ہوتے نا، اگر پہاڑوں کے قریب ہوتے تو آپ کے مبارک رخسار کی چمک پہاڑوں پر گر جاتی. جیسے سورج چمکتا ہے تو اس کی چمک پورے عالم میں پھیل جاتی ہے. جی تو یہ مہتاب نبوت ہیں، آفتاب رسالت ہیں. آپ کی چمک کیسی ہوگی؟ اور ملی حسن والے ہیں، وہ ملاحت ہے جس سے دیکھنے کے بعد آنکھوں کو سکون اور بڑھ جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا، بار بار پیاس بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. حسن صباحت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا جی گیا جی. اور حسن ملاحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. کہتے ہیں صباحت میں کشادگی ہے، نظریں خیرہ ہو جاتی ہیں، مگر ملاحت کا ایسا حسن ہوتا ہے کہ نظروں کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ بار بار دیکھا جائے، یہ پیاس بجھتی نہیں ہے. تو کہا کہ میرے آقا کے حسن مبارک کی ایسی چمک تھی. تو میرے امام کہتے ہیں کہ جن سے تاریک دل جگمگانے لگے، وہ اندھیرے والے، جی ہاں وہ ایسا عکس پڑ رہا ہے. کہا اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا کے چہرے انور کی سیاہ پاشیاں، وہ رانائیاں، وہ جلوہ افروزیاں کیسی ہوں گی کہ جس سے تاریک دل بھی جگمگانے لگیں. تو کمرے کے اندر جب میرے آقا آتے نا، صرف دندان مبارک کی چمک اسی تھی، اندھیرے کمروں میں روشنی آ جاتی. خود بھی چمکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی چمکا. واہ واہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کیا بات. اور یہاں تو گمشدہ سوزن بھی مل جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. امیجنیشن سین کریٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں حافظ صاحب، بعض لوگ سوال کرتے ہیں بار بار، یہ پہلا مصرع کھا مکتے میں پھر وہ آ گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اب بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مصرع پہلے پہ تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو مطلع میں ہے، اور وہی بات مقطع میں آ گئی، اور پھر وہی بات کریں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا لفظوں کی کمی ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو امام ہے نا، تو لفظوں کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے قطع بند پڑھا، جی جی. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کی شوکت، ان کی عزت، ان کا دبدبہ، ان کا روب، ان کی طاقت، ان کی عزت پر ہم لاکھوں سلام بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ پھر پڑھیں گے یہیں سے مجھ سے خدمت کے قدسی ہاں رضا. پڑھیے تو میں وہاں پہ کیا لکھا تھا، وہیں سے شروع کروں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو آپ نے بتایا یہ حسن ہے نا کہ ہاں. مصطفیٰ جان رحمت سے شروع کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ختم کیا. ایک ایسا ہی اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا وہ کلام مجھے یاد آ رہا ہے کہ صرف ان کی رسائی، مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی. جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں بات مکمل کرتے ہیں. اور اہل زبان کا یہ وصف رہا ہے، یہ جب کوئی شاعر ہوتا ہے وہ سمجھے گا کہ جو بات مطلب میں کی ہے، مقطع میں جو کی ہے، تو اندازہ کریں پورا مکمل کر دیا. اور حضرت یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے نا، یہ تو کمال ہو گیا. یعنی کہ میں تو سوچ رہا ہوں واقعی سیدی اعلیٰ حضرت کا اس کو کیا کیفیت ہوگی کہ انہوں نے مطلب ایک ہوتا ہے نا آخری مصرع اگر چینج ہوتا تو واقعی یہ تاثر جاتا کہ بھئی یہاں بات ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. اور وہ جو یعنی یہ شاعری نہیں ہو رہی، یہ آرزو ہو رہی تمنا، اور ان کو لگ رہا ہے کہ قبول بھی حضور کی بارگاہ میں ہو جائے گی اور یہ معاملہ ہوگا. ہاں رضا. تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے آپ شروع آپ نے کیا ہے، شروع کیا ہے. کیا خوبصورت آپ نے باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. محشر کا نقشہ
سرکار تشریف فرما ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، کبھی کہیں گے کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. کیا عالم ہوگا، کیا ماحول ہوگا. اور آپ نے جو بات کہی نا اس کی تصدیق اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی کر رہا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، میں یہی اسی طرف آ وہ رہا تھا. پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. تضمین بھی باندھی ہے ایک شاعر نے اس پر کہ مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیض یاب کمالات حسا رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا، جب کہ خدمت کے قدسی ہیں اللہ رضا، ہم بھی ساتھ ہوں لوا کے تلے، اللہ کرے ہم بھی زمزمہ اعلیٰ حضرت آمین آمین. اتنی بڑی جب سعادت. تو ہندوستان کا حسان اگر کسی کو کہا جاتا ہے، حسان الہند، حسان الہند، تو وہ میرے امام ہیں. سبحان اللہ. حضرت آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہم سب نے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کے جو سلام اعلیٰ حضرت ہے اس سے ہم نے فیض حاصل کیا. حافظ صاحب آپ کا بھی دل سے شکریہ، اللہ تعالیٰ اس کی خاص برکت عطا فرمائے. میں ویورز کو یہی کہوں گا کہ اگر اس نشست کو سننے کے بعد آپ کا ذوق بڑا ہے تو نیت کرے کہ ہم نے پورا مکمل سلام رضا ایک مرتبہ پڑھنا ہے. تو وہ جو کتاب ہے شرح ہدایت بخشش، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ اس سلام کی مکمل تشریح پڑھیں. انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یقیناً اضافہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی بات ہو، نتیجہ یہی ہے، چاہت یہی ہے اعلیٰ حضرت کی، سیدی اعلیٰ حضرت کی، کہ بھائی حضور کی محبت بڑھانی ہے، بات حضور کی کرنی ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ احباب کا، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.